بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا وقت تھا۔ 12 بجے کے بعد میری اور میرے شوہر کی اینیورسری کی سالگرہ شروع ہونے والی تھی۔ ہماری شادی کو 5 سال مکمل ہو رہے تھے اور میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں نے کہا کہ جیسے ہی 12 بجیں گے اس کے بعد میں اپنے شوہر کو وش کروں گی اور ہم اس لمحے کو اپنی خوشیوں کو جئیں گے۔ میرا شوہر باتھ روم میں گیا اور اس نے کہا کہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ جب دروازے پر دستک ہوئی 12 بجنے ہی والے تھے اور میں حیران ہوئی کہ اس ٹائم کون ہو سکتا ہے۔ میں نے جلدی سے جا کے دروازہ کھولا تو سامنے میری نند کھڑی تھی اور اس کی گود میں اس کا چھوٹا بیٹا تھا جو شاید 2-2.5 سال کا تھا۔ میں نے کہا کہ تم اس وقت کیا کر رہی ہو؟ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ گھر میں آ جائے اور ہمارا پلان خراب ہو جائے۔ اس نے کہا کہ میں گھر میں آنے کے لیے نہیں آئی، بھابھی مجھے 1000 روپے کی ضرورت ہے، بھیا سے کہے کہ 1000 روپیہ دے دے۔ میں نے اپنے بیٹے کو ہسپتال لے کر جانا ہے اور مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ کوئی پیسے نہیں میرے پاس، ہر وقت تم پیسے مانگتی رہتی ہو۔ اس نے کہا کہ میرے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے، آخری دفعہ دے دے، لیکن میں نے اسے غصے میں بہت ساری باتیں سنا دی اور کہا کہ چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ سے ڈرے۔ میں نے اسے کہا کہ پیسے بھی ہم سے مانگتی اور ڈراتی بھی ہمیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ چلی گئی اور میں واپس آئی تو میرے شوہر نے پوچھا کہ باہر کوئی تھا؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، کوئی نہیں تھا، باہر ہوا چل رہی ہے اس لیے دروازہ بج گیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی اینیورسری منائی اور اپنی خوشیوں کو بہت ہی خوش دلی کے ساتھ گزارا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ابھی آگے کیا ہونے والا تھا، کیونکہ کچھ سال بعد میرے ساتھ اتنا برا ہوا کہ میرا سارا کا سارا، میرا نام منزا ہے۔ جب میری شادی ایک ایسے گھر میں ہوئی جہاں صرف میری ساس اور ایک نند تھی تو میں بے حد خوش ہو گئی۔ آج کل جہاں سے میرے رشتے آ رہے تھے وہ سب بڑے اور بھرا پورا خاندان رکھتے تھے۔ مجھے ہمیشہ سے چھوٹا اور پرسکون گھر پسند تھا۔ میں اس بات سے خوفزدہ تھی کہ اگر میں کسی بڑے خاندان میں بیاہی گئی تو وہاں کے روزمرہ کے جھمیلوں میں میری اپنی ذات کہیں کھو جائے گی۔ میں جانتی تھی کہ میں بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس لیے میں نے کئی رشتے صرف اس وجہ سے رد کر دیے کہ وہاں مجھے کئی لوگوں کی خدمت کرنا پڑتی۔ میری نند شادی شدہ تھی اور میری ساس بیمار رہتی تھی۔ میرا شوہر عقیل نہایت خوبصورت آدمی تھا، اس کی کمائی بھی بہت اچھی تھی اور وہ اپنی طبیعت میں نہایت خوش اخلاق تھا۔ یہ سب میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ میں ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ میرا اپنا ایک الگ گھر ہو جہاں میں اور میرا شوہر اپنی خوشیوں کے ساتھ زندگی گزاریں۔ میں نے بچپن سے یہی خواب دیکھا تھا کہ میری ازدواجی زندگی سادگی اور سکون سے بھرپور ہوگی۔ میرے 2 بچے ہوں گے، ایک خوبصورت سا گھر ہوگا جس میں بس میں اور میرا شوہر ہوں گے۔ میرے اس خواب میں نہ تو کوئی ساس تھی، نہ نند تھی اور نہ ہی کوئی اور رشتہ دار جو میری زندگی میں دخل دے سکے۔ قسمت نے میری سنی۔ میری ساس کی طبیعت پہلے سے ہی کافی خراب رہتی تھی اور کچھ ہی عرصے میں وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد میرے اور عقیل کے درمیان کوئی ایسا فرد نہ بچا جو ہمارے معاملات میں مداخلت کر سکے۔ میں نے شکر ادا کیا کہ میں ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گئی ہوں جہاں مجھے کسی کی روک ٹوک برداشت نہ کرنی پڑے گی، لیکن میرے سکون میں ایک رکاوٹ اب بھی باقی تھی اور وہ میری نند تھی۔ میری نند اگرچہ اپنے گھر کی تھی مگر اس کا میرے گھر آنا جانا بہت زیادہ تھا۔ وہ جب چاہتی بنا اطلاع دیے ہمارے گھر چلی آتی۔ میں نے ابتدا میں اس بات کو نظر انداز کیا، لیکن جوں وقت گزرتا گیا مجھے احساس ہونے لگا کہ یہ معمول کی بات نہیں۔ عقیل کے لیے یہ عام سی بات تھی کہ بہن بھائی ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں، مگر مجھے یہ چیز کھٹکنے لگی۔ نند کے شوہر کی کمائی زیادہ نہ تھی اور اسی وجہ سے وہ اکثر مالی مدد کے لیے عقیل کے پاس آتی۔ مجھے یہ چیز بالکل پسند نہ تھی۔ میں نے اپنی شادی کو صرف اپنی ذات اور عقیل تک محدود رکھنے کا خواب دیکھا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے گھر میں بار بار کوئی آئے، خاص طور پر کوئی ایسا جو صرف مالی مدد کے لیے آئے۔ میں نے محسوس کیا کہ میری نند اکثر ایسے مواقع کا انتظار کرتی۔ جب عقیل گھر پر ہو وہ کبھی کسی بہانے سے آ جاتی، کبھی کسی اور بہانے، کبھی کہتی کہ بچوں کی فیس جمع کروانی ہے تو کبھی کہتی کہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ عقیل بے حد محبت کرنے والا بھائی تھا۔ وہ ہر بار بہن کو خوشی خوشی رقم دے دیتا۔ شروع میں نے خاموشی اختیار کی کیونکہ مجھے لگا کہ یہ وقتی بات ہوگی،
شاید کچھ مہینے بعد معاملات بہتر ہو جائیں گے اور میری نند کا آنا جانا کم ہو جائے گا، مگر آنا جانا مزید بڑھنے لگا۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا کہ وہ کئی دن ہمارے گھر ہی گزارتے تھے۔ عقیل کو اس پہ کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ اپنی بہن سے محبت کرتا اور اسے خوش دیکھنا چاہتا۔ مجھے اندر ہی اندر یہ سب کچھ برا لگنے لگا۔ میں یہ تسلیم کرتی ہوں کہ میں خود غرض انسان ہوں اور میں اپنی زندگی میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتی۔ میرا خواب ہمیشہ سے ایک ایسا گھر تھا جہاں صرف میں اور میرا شوہر ہوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی تیسرا فرد ہمارے معاملات میں آئے یا ہمارے گھر میں زیادہ دیر ٹھہرے۔ عقیل ایک نرم دل انسان تھا۔ وہ کبھی اپنی بہن کو منع نہیں کرتا تھا اور اس کے نزدیک بہن بھائیوں کا ایک دوسرے سے تعاون کرنا ایک عام سی بات تھی۔ میں نے کئی بار ہمت کی کہ عقیل سے اس بارے میں بات کرو، مگر پھر میں رک جاتی۔ میں جانتی تھی کہ عقیل اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لے گا اور وہ کہے گا کہ بہن کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا ٹھیک نہیں، لیکن میں اپنی جگہ بالکل درست تھی۔ میری نند کو اپنے گھر کی فکر کرنی چاہیے تھی، اپنے شوہر پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ ہر بار کسی بہانے سے ہمارے گھر چلی آتی۔ دن گزرتے گئے اور میرے دل میں یہ بات بیٹھتی چلی گئی کہ شاید میری زندگی کا مکمل سکون ابھی ممکن نہیں۔ میں نے سوچا کہ ساس کے بعد میں اور عقیل اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے، مگر نند کی مداخلت نے میری خوشی کو کم کر دیا۔ وہ جب چاہتی ہمارے معاملات میں دخل دیتی، جب چاہتی اپنے شوہر کی نااہلی کا رونا لے کر آ جاتی اور جب چاہتی عقیل سے مالی مدد لے کر خوشی خوشی واپس چلی جاتی۔ میرے دل میں کئی بار سوال اٹھا کہ کیا میں کسی غلطی پر ہوں؟ کہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی خواہش غلط ہے؟ میں نے ہمیشہ سے یہی چاہا تھا کہ مجھے ایک ایسا شوہر ملے جو مجھے اہمیت دے، جو میری خواہشات سمجھے، جو مجھے اور میرے خوابوں کو مقدم رکھے۔ لیکن مجھے یہ بھی محسوس ہونے لگا کہ عقیل شاید اس سوچ کو نہیں سمجھ سکتا۔ وہ اپنی بہن کو نظر انداز کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ سب میرے لیے آسان نہ تھا اور میں ایک ایسی عورت تھی جو دوسروں کے معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتی تھی، مگر جب بات میری اپنی زندگی کی ہو تو میں کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ نند کا رویہ میرے لیے ناقابل قبول ہوتا جا رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کیا اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے؟ میں نے عقیل سے کچھ نہ کہنے کا فیصلہ کیا، لیکن کیا میں ہمیشہ خاموش رہ سکتی تھی؟ کیا میں ہمیشہ اپنی خوشیوں پر سمجھوتا کرتی رہوں گی؟ یہ سوالات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے اور میں نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں عقیل سے کچھ نہیں کہہ سکتی تو کیوں نہ اپنی نند سے براہ راست بات کروں۔ میں نے ایک دن موقع دے کر اسے روک لیا اور سیدھے الفاظ میں پوچھا کہ کیا اس کا شوہر اس کی پسند کا تھا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، جیسے الفاظ تلاش کر رہی ہو۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور کہا کہ نہیں، یہ شادی اس کی پسند سے نہیں ہوئی تھی اور یہ فیصلہ عقیل اور ساس نے کیا تھا۔ اس کے شوہر کا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے تھا۔ شادی کے وقت وہ ایک کامیاب کاروباری شخص تھا، لیکن قسمت نے پلٹا کھایا، کاروبار میں بھاری نقصان ہو گیا اور وہ مقروض ہو گیا۔ اسی پریشانی میں اسے دل کا دورہ پڑا اور اس کے بعد سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ مسلسل پریشانیوں میں گھرا رہا، جس کی وجہ سے اس کی صحت اور مالی حالت مزید بگڑ گئی۔ نند نے اداس سے اسے کہا کہ اس کے شوہر کی کمزوری اور بیماری نے اسے ہر لحاظ سے کمزور کر دیا ہے اور اب وہ خود بھی بے بس ہو چکی ہے۔ اس نے مزید کہا کہ عقیل نے خود کہا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کی مدد کرے گا اور اسی وعدے پر وہ بار بار اس کے پاس آتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ہمدردی محسوس ہوئی، لیکن پھر اپنے دل کی بات یاد آئی۔ مجھے اپنی زندگی میں سکون کسی اور کے مسائل کا بوجھ نہیں اٹھانا تھا، اور میں جانتی تھی کہ اگر میں نے کچھ کہا تو عقیل ناراض ہوگا، کیونکہ وہ اپنی بہن کے لیے بے حد محبت رکھتا تھا۔ میں نے بات بڑھانے کے بجائے خاموشی اختیار کر لی، لیکن اندر سے میں اس صورتحال سے تنگ آ چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میرے اندر غصہ بڑھنے لگا۔ میری اپنی زندگی بھی ایک نئے موڑ میں داخل ہو رہی تھی۔ میں ماں بننے والی تھی اور مجھے اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر ہونے لگی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچے کے حصے کا کچھ بھی کسی اور کو دیا جائے۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر میں نے کچھ نہ کیا تو عقیل ہمیشہ اپنی بہن کی مدد کرتا رہے گا اور یہ مدد میری اولاد کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہوگی۔ میں نے ایک چالاکی سے بھرا فیصلہ کر لیا۔ اگر میں عقیل کو اپنی بہن کی مدد کرنے سے نہیں روک سکتی
تو کیوں نہ اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہ چھوڑوں کہ وہ کسی اور کو دے سکے۔ میں نے سوچا کہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا شروع کر دوں گی، ایسی چیزیں بھی خریدوں گی جن کی خاص ضرورت نہ ہو لیکن ان کا خرچہ کافی زیادہ ہو۔ میں نے اپنے روزمرہ کے اخراجات کو بڑھا دیا، اچھے سے اچھے کپڑے، مہنگے جوتے، گھر کی سجاوٹ کی اشیاء، نت نئے کچن کے برتن اور دیگر غیر ضروری چیزیں منگوانے لگی۔ مجھے امید تھی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب عقیل خود مجبور ہو کر کہے گا کہ اس کے پاس پیسے نہیں بچے اور یوں وہ اپنی بہن کو مزید مدد نہیں کر پائے گا۔ میں روز بروز اپنے مطالبے بڑھاتی گئی، کبھی کہتی کہ مجھے نیا فرنیچر چاہیے، کبھی کہتی کہ مجھے کوئی قیمتی زیور پسند آ گیا ہے۔ عقیل حیران ہوتا مگر کبھی انکار نہیں کرتا، مجھے جو چاہیے ہوتا وہ لا کر دے دیتا۔ میں سوچتی رہتی کہ آخر یہ کون سا خزانہ ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ کچھ مہینے یوں ہی گزر گئے اور پھر میری اولاد اس دنیا میں آ گئی۔ ماں بننے کا تجربہ ایک بالکل نیا احساس تھا۔ میرے اندر ممتا کی محبت جاگ چکی تھی اور میں اپنے بچے کو لے کر سو گئی۔ مجھے لگا کہ اب عقیل کے لیے میرا اور ہمارے بچے کا خرچ اٹھانا ہی کافی ہوگا اور وہ اپنی بہن کو مالی مدد دینا بند کر دے گا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ عقیل نے اب بھی اپنی بہن کی مدد جاری رکھی ہوئی ہے، اور میں نے چاہا کہ وہ خود محسوس کرے کہ وہ اب ایک باپ بن چکا ہے اور اس کی پہلی ذمہ داری اس کا اپنا گھر ہے۔ مگر عقیل کی محبت میں کوئی فرق نہ آیا۔ میں نے اس کی مالی حالات کو مزید قابو میں کرنے کے لیے اور زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے گھر میں نوکر رکھوا لیا تاکہ مجھے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ میں نے نت نئے کھانے بنانے کے لیے مہنگے سامان خریدنا شروع کر دیے۔ عقیل نے کبھی اعتراض نہیں کیا، شاید اس کے لیے میرا اور ہمارے بچے کا آرام سب سے زیادہ اہم تھا، لیکن میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کب تک اس مالی بوجھ کو اٹھا سکے گا۔ کئی بار میں نے نوٹ کیا کہ وہ رات کو حساب کتاب کرتا تھا مگر اس نے کبھی مجھ سے شکایت نہ کی۔ وہ اپنی بہن کی مدد کرتا اور میں مجھ سے شکایت نہ کی۔ وہ اپنی بہن کی مدد کرتا اور میں حیران تھی کہ اس کے پاس اتنے وسائل کہاں سے آ رہے ہیں۔ مجھے لگا کہ وہ شاید قرض لے کر یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن جب میں نے اس سے براہ راست پوچھا تو اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید میرا منصوبہ کامیاب نہیں ہو رہا، لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ کچھ تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ نند کا آنا جانا پہلے جیسا نہیں رہا تھا اور شاید اسے بھی اندازہ ہونے لگا کہ حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ میں نے محسوس کیا کہ عقیل بھی تھوڑا محتاط ہو گیا تھا۔ وہ اب پہلے کی طرح خوش دلی سے اپنی بہن کو رقم نہیں دے رہا تھا۔ وہ کہتا کہ اس وقت میرے پاس زیادہ پیسے نہیں، یا کبھی کہتا کہ ابھی کسی اور ضروری چیز میں رقم لگی ہوئی ہے۔ یہ سب میرے لیے اطمینان بخش تھا۔ میں نے جو چاہا وہ کسی نہ کسی حد تک حاصل ہو چکا تھا۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ اگر میں براہ راست عقیل سے کچھ کہتی تو وہ کبھی میری بات نہ مانتا، لیکن میں عمل طور پر اپنی بہن سے پیچھا نہیں چھڑا سکے گا، لیکن کم از کم وہ اس حد تک نہیں جا سکے گا کہ ہماری زندگی پر اس کا کوئی منفی اثر پڑے۔ میں اب پہلے سے زیادہ مطمئن تھی۔ میری اولاد میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ تھی اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اپنے بچے کے لیے مزید مضبوطی سے قدم اٹھاؤں گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ مستقبل میں بھی میری نند کی ضروریات میرے خاندان کی خوشیوں پر حاوی ہوں۔ میں نے خود کو اس سوچ میں مضبوط کر لیا کہ اب مجھے کسی بھی حال میں اپنے شوہر کی کمائی پر مکمل حق جتانا ہے تاکہ میرا بچہ کسی محرومی کا شکار نہ ہو۔ یہاں تک میری حکمت عملی کامیاب رہی، مگر میں جانتی تھی کہ کھیل ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ عقیل کی فطرت نرم تھی اور نند کو بھی شاید ابھی مکمل یقین نہیں آیا تھا کہ اس کا بھائی اب اس کی کھلی مدد نہیں کر سکے گا۔ میں نے خود سے عہد کیا کہ میں مزید چالاکی سے کام لوں گی تاکہ میرا مقصد مکمل ہو سکے۔ میں کافی عرصے سے سکون میں تھی۔ میری نند نے بھی شاید سمجھداری کا مظاہرہ کیا تھا اور پیسوں کے لیے آنا جانا چھوڑ دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ اب وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے گی اور ہمیں بار بار اپنی مشکلات میں شامل نہیں کرے گی۔ میرا بچہ بھی اب بڑا ہو رہا تھا اور میں اپنی زندگی میں خوش تھی۔ ہماری شادی کی دوسری سالگرہ قریب تھی اور میں نے سوچا کہ اس بار میں عقیل کے لیے کچھ خاص کروں گی۔ وہ ہمیشہ میری خوشیوں کا خیال رکھتا، میری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا۔ میں چاہتی تھی کہ اس بار میں اسے حیران کر دوں اور اسے یہ احساس دلاؤں کہ میں بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں۔ میں نے ایک کمرہ سجانے کا فیصلہ کیا، نرم روشنیوں سے ماحول دلکش بنا دیا، خوبصورت پردے اور موم بتیاں رکھی تھی۔
میں نے کیک بھی منگوایا تھا جو میں نے خود سجایا تھا۔ رات کے 12 بجنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا اور میں بے چینی سے انتظار کر رہی تھی کہ جیسے ہی دن بدلے میں عقیل کو یہ سرپرائز دوں۔ بارش بھی ہو رہی تھی اور باہر کا موسم انتہائی سہانا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قدرت بھی ہمارے اس خاص دن کو مزید خوبصورت بنا رہی ہو۔ میں نے سوچا کہ یہ ہماری زندگی کی ایک اور یادگار رات ہوگی، ایک ایسی رات جو ہمیشہ ہمارے دل میں رہے گی۔ عقیل باتھ روم میں گیا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں حیران رہ گئی کہ اس وقت کون آ سکتا ہے۔ بارش میں رات گئے کسی کا آنا غیر متوقع تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید کوئی پڑوسی ہوگا یا پھر کسی نے غلط دروازہ کھٹکھٹا دیا ہوگا، لیکن جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہ کھڑی تھی، میری نند۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بھیگی ہوئی تھی اور چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں بے بسی تھی۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، شاید سردی کی وجہ سے یا پھر اپنی بے بسی کی وجہ سے۔ وہ بولی کہ رو کر آئی ہوں، بھائی سے کہو کہ مجھے 1000 روپے دے دے تاکہ میں اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے پگھلنے لگا، لیکن میں نے خود کو مضبوط کیا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں ذرا بے نرمی دکھاؤں گی تو یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ میں نے سرد لہجے میں کہا کہ تمہیں بالکل شرم نہیں آتی؟ تمہارے بھائی نے تمہاری اولاد اور تمہارا ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا؟ تم خود ایک شادی شدہ عورت ہو اور اپنے گھر کے مسائل خود سنبھالو۔ یہاں سے چلی جاؤ اور کوئی پیسے نہیں ہیں۔ میرے اندر ایک عجیب سا خوف بھی تھا۔ اگر عقیل باہر آ گیا اور اس نے اپنی بہن کی حالت دیکھ لی تو وہ فوراً اس کے ساتھ چلا جائے گا اور میرا سارا سرپرائز برباد ہو جائے گا۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں اسے اندر داخل نہیں ہونے دوں گی۔ وہ التجا کرنے لگی، بھابھی میرے بچے کی زندگی کا سوال ہے، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہی، اللہ کے لیے مدد کر دو۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، کسی کے ساتھ برا مت کرو، اور اس کی یہ باتیں میرے دل میں عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھی۔ لیے کچھ نہیں مانگ رہی، اللہ کے لیے مدد کر دو۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، کسی کے ساتھ برا مت کرو، اور اس کی یہ باتیں میرے دل میں عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھی، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور سخت لہجے میں کہا کہ اچھا اب تم ہمیں بد دعائیں بھی دو گی؟ یہ سب ڈرامہ چھوڑو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ وہ شاید کچھ دیر دروازے کے باہر کھڑی رہی، پھر چلی گئی اور میں نے اندر آ کر سکون کی سانس لی۔ میری نند واپس جا چکی تھی اور میرا پلان خراب ہونے سے بچ گیا۔ اسی لمحے عقیل باہر آیا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا کوئی آیا تھا؟ میں نے دروازے کی آواز سنی۔ میں نے فوراً بہانہ بنایا، نہیں، باہر طوفان آ رہا ہے اس لیے دروازہ خود ہی بج پڑا ہوگا۔ عقیل نے میری بات پر زیادہ غور نہ کیا اور مسکرا دیا، اور مجھے خوشی ہوئی کہ وہ شک نہیں کر رہا۔ میں نے دل میں خود کو مبارکباد دی کہ میں نے سب کچھ صحیح طریقے سے سنبھال لیا تھا۔ رام نے کیک کاٹا، ہنسی خوشی وقت گزارا، اور میں نے محسوس کیا کہ زندگی میں یہ لمحات بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ میں اس رات بہت خوش تھی، ایک عجیب سا سکون محسوس کر رہی تھی، اور میں نے سوچا کہ اب میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے اور کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ رات کو میں نے گہری نیند لی، وہ نیند جو خوشی اور اطمینان کے بعد آتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اب سب کچھ میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے اور میری نند کو بھی شاید شرم آ گئی ہوگی اور اب وہ دوبارہ نہیں آئے گی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ صبح ایک بری خبر میرا انتظار کر رہی ہے۔ یہ خبر کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ ہم سب حیران اور سکتے میں تھے۔ میری نند کا چھوٹا بیٹا جو ابھی زندگی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا، بیماری کی شدت کو برداشت نہ کر سکا اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہمیں اطلاع ملی کہ تیز بخار نے اس کی جان لے لی اور میں کچھ دیر کے لیے ساکت رہ گئی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ یقین کرنا مشکل تھا۔ میرا شوہر تو جیسے ہوش اور حواس ہی کھو بیٹھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا اور آنکھیں آنسو سے بھر چکی تھی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا بھانجا، وہ تو بالکل ٹھیک تھا۔ اس کی بے چینی اور بے قراری دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں جانتی تھی کہ وہ فوراً اپنی بہن کے پاس جانا چاہے گا، اور یہی ہوا۔ اس نے جلدی سے کپڑے بدلے اور کہا کہ ہمیں فوراً چلنا ہوگا۔ چھوٹی بہن اکیلی ہے اور وہ یہ صدمہ کیسے برداشت کرے گی؟ میں چپ چاپ اس کے ساتھ چل پڑی، لیکن میرے اندر ایک عجیب سا خوف تھا۔ میرے دماغ میں بار بار رات کا واقعہ گھوم رہا تھا۔ وہ دروازے پر آئی تھی اور مدد مانگ رہی تھی، لیکن میں نے اسے چھڑک کر واپس بھیج دیا۔
میں نے سختی سے منع کر دیا کہ وہ اندر نہ آئے اور میں نے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ اور اب اس کا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ ہم جب اس کے گھر پہنچے تو منظر انتہائی دردناک تھا۔ میری نند ایک کونے میں بیٹھ آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرے پر ویرانی اور آنکھوں میں ایک ایسی گہری چپ تھی جو دل کو چیر کر رکھ دے۔ وہ بالکل خاموش تھی، جیسے کوئی زندہ لاش ہو، جیسے اس کے اندر کی روح بھی مر چکی ہو۔ اس کا شوہر بھی سر جھکائے رو رہا تھا اور اس کی حالت بھی دگرگو تھی۔ وہ پہلے ہی بیمار اور کمزور تھا اور اب اس صدمے کے بعد اس کے چہرے پر مزید پس مردگی چھا گئی۔ میرے شوہر نے جیسے ہی اپنی بہن کو دیکھا وہ تیزی سے اس کے قریب گیا اور اسے گلے لگا کر رو پڑا۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا کہ چھوٹی، میں جانتا ہوں کہ یہ بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ اب میرے شوہر کو سچ نہ بتا دے، کہیں وہ یہ نہ کہہ دے کہ میں رات کو مدد مانگنے آئی تھی لیکن بھابھی نے دروازہ بند کر دیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے بے نقاب کر دے گی، میرے شوہر کو بتا دے گی کہ اس کی بیوی نے اس کی بہن کو حقارت سے ٹھکرا دیا تھا، لیکن میری دیکھتی رہی اور پھر آہستہ سے بولی کہ کافی دن سے طبیعت خراب تھی، رات کو زیادہ بگڑ گئی، ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ بس اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور اس نے کچھ نہ بتایا۔ اس نے اپنی زبان نہ کھولی۔ مجھے تھوڑا افسوس ہوا، اولاد تو سب کے لیے قیمتی ہوتی ہے۔ وہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی اپنی ماں کی آغوش میں کھیلنے کے دنوں میں تھا، اتنی جلدی دنیا سے چلا گیا۔ یہ لمحہ کسی بھی ماں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ میں بھی آگے بڑھی اور اس کے پاس جا کر تعزیت کرنا چاہی۔ میں نے دھیرے سے کہا کہ مجھے تمہاری تکلیف کا احساس ہے، اللہ تمہیں صبر دے۔ لیکن وہ چپ رہی اور اس نے کوئی جواب نہ دیا، کوئی آنکھ اٹھا کر مجھے نہ دیکھا، جیسے میں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ اس کی چپ میں ایک عجیب سی گونج تھی، جیسے خاموشی میں بھی کچھ کہا جا رہا ہو، اور اس کی آنکھیں خالی ہو چکی تھی، جیسے وہ سب کچھ چھوڑ چکی ہو، جیسے اسے کسی سے کوئی گلہ نہ ہو، جیسے وہ سب کچھ تقدیر کے سپرد کر چکی ہو۔ اور میرے اندر کچھ ٹوٹنے لگا۔ مجھے لگا کہ یہ چپ بہت بھاری ہے اور بہت گہری ہے، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور واپس اپنے گھر آ گئی۔ میں نے دل کو تسلی دی کہ یہ سب قسمت کا لکھا تھا اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ یہ سب پہلے سے طے شدہ تھا، اگر میرے پاس سے پیسے بھی لے لیتی تب بھی کیا فرق پڑتا؟ تقدیر کو کون بدل سکتا ہے؟ میں نے اپنے ضمیر کو دبا دی اور میں نے خود کو یقین دلایا کہ میں غلط نہیں تھی، میں نے کچھ برا نہیں کیا اور میں نے صرف اپنے شوہر کو اپنے گھر کے لیے بچایا تھا۔ لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میری نند کی وہ خاموشی، اس کا صبر اور اس کے دل کی ٹھنڈی آہ میرے خلاف ایک بد دعا بن چکی تھی، اور وہ بد دعا ایک دن مجھ پر ہی پڑنے والی تھی۔ یہ خبر میرے لیے عذاب بن کر آئی۔ ابھی اس حادثے کو 2 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ ایک دن میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے اسکرین پر نظر ڈالی، ایک انجان۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید کوئی غلط نمبر ہوگا، لیکن پھر دل میں ایک انجانے خوف نے جنم لیا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال ریسیو کی اور اگلے ہی لمحے میرے کانوں میں ایک اجنبی کی آواز گونجی، آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ میں نے فوراً چیخ کر پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ ممکن نہیں۔ میری آواز لرز رہی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے اور میرے ارد گرد سب کچھ دھندلا سا محسوس ہونے لگا۔ مجھے کچھ بھی ہوش نہ تھا کہ میں کیسے گھر سے نکلی، کیسے سڑک پر بھاگتے ہوئی رکشہ روک کر کیسے ہسپتال پہنچی۔ میں بس ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ یہ خبر جھوٹی ہو، یہ کوئی غلط فہمی ہو، لیکن جب میں ہسپتال پہنچی تو حقیقت نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ میرا شوہر وہاں مردہ حالت میں پڑا تھا، اور جو کل تک ہنستا تھا، مسکراتا تھا، میرے اور میرے بیٹے کے ساتھ خواب بنتا تھا، آج خاموش تھا۔ اس کی آنکھیں جیسے وہ ہمیشہ کے لیے نیند میں چلا گیا ہو۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بے اختیار اس کے پاس جا کر گر پڑی۔ میں نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھام کر چیخ چیخ کر پکارا، اٹھو، دیکھو میں آ گئی ہوں اور تمہیں کچھ نہیں ہوا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ میرے ارد گرد لوگ مجھے دلاسا دے رہے تھے، لیکن میں کسی کی آواز نہیں سن رہی تھی۔ میں بس اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میری زندگی ختم ہو گئی ہو۔ اسی دوران میری نند بھی ہسپتال پہنچی اور وہ بھاگتی ہوئی آئی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا، وہ بھی بہت رو رہی تھی، لیکن آج بھی وہ خاموش تھی۔ اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا،
کوئی تسلی نہ دی اور کوئی دلاسا نہ دیا۔ بس وہ مجھے دیکھتی رہی اور پھر نظریں جھکا لی۔ مجھے یاد آیا کہ چند دن پہلے میں نے اس کے بیمار بچے کے لیے دروازہ نہیں کھولا تھا، میں نے اس کی مدد نہیں کی تھی، اور آج میں خود بے یار و مددگار تھی۔ شاید یہ میرے کیے کی سزا دے رہی تھی، اور میرا چھوٹا سا بیٹا یتیم ہو چکا تھا اور میں بیوہ ہو گئی تھی۔ یہ سوچ میرے اندر خالی پن بھرنے لگی۔ میرے لیے ہر لمحہ عذاب تھا، لیکن وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ زندگی جیسے تھم سی گئی تھی۔ میرا گھر سنسان تھا، جہاں کبھی کہے گونجا کرتے تھے، اب وہاں خاموشی کا راج تھا۔ شروع کے دنوں میں کچھ رشتہ دار آئے، تسلی دی، مگر وہ بھی جلد ہی واپس چلے گئے۔ وقت کے ساتھ لوگ بھول گئے، لیکن میں کیسے بھولتی؟ میں نے ہر روز اپنے شوہر کی کمی محسوس کی، لیکن وقت صرف جذباتی نہیں ہوتا، یہ حقیقتوں کے ساتھ بھی چلتا ہے۔ 2 مہینے گزر گئے اور میرے پاس موجود پیسے ختم ہونے لگے۔ میں نے سوچا کہ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے بینک کا رخ کیا اور وہاں موجود تمام رقم نکلوا لی۔ مجھے کچھ کام شروع کرنا ہوگا۔ میں ہمیشہ کے لیے کسی کے سہارے نہیں جی سکتی، اور میں نے خود کو تسلی دی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں کیا کروں؟ میں نے کبھی باہر جا کر کوئی کام نہیں کیا تھا۔ مجھے کاروبار کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ میں نے چند رشتہ داروں سے مشورہ کیا، لیکن سب نے صرف باتیں کی، مدد کسی نہ کی، اور یوں دن گزرتے رہے اور آہستہ آہستہ میرے نکلوائے ہوئے پیسے بھی ختم ہونے لگے۔ میرے پاس اب صرف پریشانیاں بچی تھی۔ اب میں بالکل تنہا تھی، کوئی میرا سہارا نہ تھا اور کوئی میرا حال پوچھنے والا نہ تھا۔ میرے شوہر کے دوست جو کبھی ہمارے ساتھ وقت گزارتے تھے، وہ بھی آہستہ آہستہ دور ہو گئے۔ میں نے اپنی تمام رقم اپنی ضرورتوں میں خرچ کر دی، اور اب میری حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ گھر کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گیا۔ میں نے کچھ سامان بیچنا شروع کر دیا، پہلے غیر ضروری چیزیں، پھر وہ چیزیں جن کے بغیر گزارا مشکل تھا، اور پھر وہ چیزیں جن کے بغیر گزارا ممکن ہی نہیں تھا۔ لیکن جینا تو تھا، اپنے بچے کے لیے اور اپنی بقا کے لیے۔ میرا گھر رونق ہوا کرتی تھی، وہاں غربت اور تنگ دستی کے سائے تھے۔ میری زندگی ایک بند گلی میں داخل ہو چکی تھی، جہاں سے کوئی راستہ نہیں نکل رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن مجھے یوں زندگی گزارنی پڑے گی۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، اور گھر کی چیزیں بک چکی تھی، ہر قیمتی چیز ختم ہو چکی تھی، اور میری حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ میں نے خود کو آئینے میں بھی دیکھنا چھوڑ دیا۔ میں جو کبھی خوشحال زندگی گزارتی، آج ایک ایسی عورت بن چکی تھی جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور میں نے سب کچھ کھو دیا۔ شوہر، خوشیاں، عزت، پیسہ، اور اب میری امید بھی ختم ہو رہی تھی۔ لیکن کیا یہ سب میری ہی غلطی تھی؟ کیا میں ہی اپنے نصیب کی دشمن تھی، یا یہ سب قسمت کا کھیل تھا؟ مجھے یاد آیا کہ میری نند خاموش تھی اور اس نے کوئی بددعا نہ دی، کوئی سخت الفاظ نہ کہے، لیکن شاید اس کی وہ چپ، اس کا صبر اور اس کے آنسو میری زندگی کے لیے بددعا بن چکے تھے۔ شاید وہ رات جب میں نے اسے دروازے سے دھتکارا تھا، وہی میرے زوال کا آغاز تھی۔ لیکن کیا یہ سزا ابھی ختم ہوئی تھی یا ابھی مزید کچھ باقی تھا؟ میرا بیٹا سارا دن پیٹ کے درد کی شکایت کر رہا تھا، اور پہلے تو میں نے زیادہ توجہ نہ دی، یہ سوچ کر کہ شاید معمولی درد ہوگا۔ لیکن جیسے جیسے شام ہوئی اس کی حالت بگڑنے لگی۔ میں نے گھر میں پڑی کوئی پرانی دوا اسے کھلا دی، مگر درد کم ہونے کی بجائے اور زیادہ بڑھ گیا۔ رات کے وقت وہ تکلیف سے چیخنے لگا اور میں گھبرا گئی۔ میں نے اسے فوراً اپنے گود میں اٹھایا اور ہسپتال کی طرف بھاگی۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہ تھا، اور میں نے سوچا کہ شاید ہسپتال والے میری مجبوری کو سمجھ کر علاج شروع کر دیں گے۔ لیکن جیسے ہی میں ہسپتال پہنچی، وہاں کے عملے نے صاف کہہ دیا کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو یہاں مت رکے، خیراتی ہسپتال چلی جائے۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے عملے سے منت سماجت کی اور ان کی منتیں کی کہ میرا بیٹا بہت تکلیف میں ہے، لیکن ان کے چہروں پر کوئی رحم نظر نہیں آیا۔ وہ اپنی فیس کی رٹ لگاتے رہے اور میں بے بس ہو کر وہاں سے نکل آئی اور خیراتی ہسپتال کا رخ کیا۔ لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر میری امیدیں مزید کمزور ہو گئی۔ وہاں تو لوگوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھی، مریض، ان کے لواحقین، سب بے یقینی کی کیفیت میں کھڑے تھے۔ لائن اتنی لمبی تھی کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اگر میں انتظار کرتی رہی تو شاید صبح تک میرا نمبر بھی نہ آئے اور میرے بیٹے کی حالت مزید بگڑ جائے گی۔ میں تھک کر فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی اور بیٹے کو اپنی گود میں سہارا دیا اور بے اختیار رونے لگی۔ یا اللہ، میں نے جو بھی غلطیاں کی مجھے معاف کر دے،
اور میرے بیٹے کو بچا لے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنی بے بسی محسوس نہ کی تھی۔ ایک وقت تھا جب میں ایک خوشحال عورت تھی، میرے پاس سب کچھ تھا، اور آج میں سڑک کے کنارے بیٹھی اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ اسی لمحے ایک گاڑی میرے سامنے آ کر رکی۔ میں نے حیرانی سے اوپر دیکھا اور جیسے اندر جھانکا، میں ساکت رہ گئی۔ گاڑی میں میری نند اور اس کا شوہر بیٹھے تھے اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی خواب ہے۔ میری نند جو چند سال پہلے مجھ سے مدد مانگنے آئی تھی، آج ایک مہنگی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، وہ فوراً گاڑی سے نیچے اتری اور میرے پاس بھاگ کر آئی۔ اس کے چہرے پر حیرت، دکھ اور شاید کچھ اور بھی تھا جو میں سمجھ نہ سکی۔ اس کے شوہر نے بھی جلدی سے گاڑی سے نکل کر میری مدد کی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور یہ سب کیسے ہوا؟ میری نند نے گھبراتے ہوئے لہجے میں پوچھا، لیکن میرے پاس ان سوالوں کے جواب دینے کا وقت نہ تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میرا بیٹا بہت بیمار ہے، اسے بچا لو۔ میری نند اور اس کے شوہر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فوراً مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ وہ مجھے سیدھا ایک بڑے پرائیویٹ ہسپتال لے گئے۔ جیسے ہی ہم ہسپتال پہنچے، فوراً ڈاکٹر کو دکھایا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور بتایا کہ بچے کے پیٹ میں شدید انفیکشن ہے۔ اگر مزید دیر ہو جاتی تو یہ خطرناک ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے جلدی سے ڈرپ لگوائی، دوائیاں دی، اور کچھ دیر بعد میرا بیٹا بہتر محسوس کرنے لگا۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ وقت پر میری مدد کے لیے فرشتے بھیج چکا تھا۔ جب میں نے سکون کی سانس لی اور ہسپتال کے کمرے میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کو دیکھا، تب پہلی بار میں نے اپنی نند کو غور سے دیکھا۔ وہ صاف ستھرے، اچھے اور مہنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ پرنور اور مطمئن لگ رہا تھا۔ اس کے شوہر کا حلیہ بھی بالکل تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ صحت مند اور خوشحال نظر آ رہا تھا، جبکہ کچھ سال پہلے وہ ایک کمزور، پریشان حال آدمی تھا۔ میں خود پر قابو نہ رکھ سکی اور عائشہ سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہوا؟ تم نے اپنی زندگی کو اتنا کیسے بدل لیا؟ میری نند نے میری طرف دیکھا، گہری سانس لی اور پھر ایک ایسی بات بتائی جس نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ میری نند کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ وہ اپنے ماضی کے زخموں کو یاد کر رہی تھی، لیکن اس کی آواز میں کوئی شکوہ نہ تھا۔ وہ بتا رہی تھی کہ جب اس کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا تو وہ دونوں میاں بیوی بالکل ٹوٹ گئے تھے۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑا صدمہ اور کیا ہو سکتا تھا کہ اس کی گود اجڑ جائے۔ ہر چیز بے معنی لگنے لگی، جیسے دنیا میں اب کچھ باقی نہ رہا ہو۔ اس کا شوہر بھی حد سے زیادہ مایوس ہو چکا تھا۔ کاروبار تو پہلے ہی برباد ہو چکا تھا اور صحت بھی بگڑ چکی تھی۔ زندگی کے ہر دروازے پر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن اسی اندھیرے میں بھی انہوں نے اللہ سے امید نہیں توڑی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے، ایک دوسرے کا سہارا بنے رہے۔ کسی کی مدد نہ ملی اور کوئی آسرا نہ تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ ایک دن اچانک قسمت نے پلٹا کھایا۔ جو کاروبار ڈوبا ہوا تھا وہ دوبارہ کھڑا ہونا شروع ہو گیا۔ جیسے جیسے حالات بہتر ہوتے گئے، پیسہ واپس آنا شروع ہو گیا۔ وہ دونوں دن رات محنت کرتے رہے اور اللہ نے ان کی محنت کا صلہ دیا۔ وہ کہنے لگی کہ ہم نے کبھی نہیں تھا کہ زندگی ہمیں دوبارہ اتنا نوازے گی، لیکن اللہ کی رحمت نے ہمیں اٹھا لیا، ہمارے لیے نئے دروازے کھولے، اور آج ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں چند سال پہلے خود کو دیکھنے کا تصور بھی نہیں تھا۔ میں حیرت سے اسے سن رہی تھی۔ وہ اتنی مضبوط کیسے بن گئی؟ وہ کیسے ان حالات سے باہر نکلی؟ میرے دل میں سوالات اٹھ رہے تھے، لیکن میں ان سب کو زبانی ادا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن اگلی بات جو اس نے کہی، اس نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ بھابھی، اگر آپ نے اس دن مجھے پیسے دے دیے ہوتے تو شاید میرا بیٹا آج زندہ ہوتا، شاید میں اس کی بیماری میں جلدی علاج کروا لیتی اور وہ اس دنیا میں ہوتا۔ میں نے اس دن آپ کو معاف نہیں کیا تھا۔ میرے دل میں آپ کے لیے شدید غصہ اور ناراضگی تھی۔ میں نے کئی دن اللہ سے فریاد کی کہ مجھے آپ کے ساتھ انصاف چاہیے، کہ وہ آپ کو وہی تکلیف دے جو میں نے سہی۔ میں نے چاہا کہ آپ بھی کسی آزمائی سے گزرے تاکہ آپ کو میری تکلیف کا احساس ہو۔ میری آنکھیں شدت سے برسنے لگی، میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ مجھے معاف کر دو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میری نند نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن چہرے پر سختی نہ تھی۔ وہ کہنے لگی کہ آج جب میں نے آپ کو سڑک پر روتے دیکھا تو میں نے سمجھ لیا کہ اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ آپ بھی وہی اذیت سہ چکی ہیں جس سے میں گزری تھی۔ آپ نے بھی اپنے جگر کے ٹکڑے کو بیمار حالت میں تڑپتے دیکھا۔ آپ کے پاس بھی کچھ نہیں بچا تھا اور سب کچھ کھو دیا جو آپ کے لیے قیمتی تھا۔ میں نے آپ کو سزا دینے کی دعا کی تھی، لیکن آج آپ کی حالت دیکھ کر میرا دل پسیج گیا۔ میں نے سوچا اگر میں آپ کی مدد نہ کرتی
تو میں بھی ویسی بے رحم بن جاتی جیسا میں آپ کو سمجھتی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ میں نے کہا کہ تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی۔ مجھے لگا تھا کہ یہ سب قسمت کا فیصلہ ہے اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، لیکن میں غلط تھی۔ میں نے تمہاری حالت کو میری اپنی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ لوگ مجھے نظر انداز کرنے لگے۔ تم نے جو کہا وہ سچ ہے، میں نے اپنے کیے کی سزا بھگتی ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ تمہیں خوشحال زندگی نصیب ہوئی۔ مجھے معاف کر دو۔ بھابھی، آپ میری بہن ہیں۔ میری نند نے آگے بڑھ کے مجھے گلے سے لگا لیا۔ وہ خود بھی رو رہی تھی اور اس کے شوہر نے بھی میرا ہاتھ پکڑ کر تسلی دی۔ اب آپ ہمارے ساتھ چلیں، یہ دنیا کسی کے بغیر نہیں چلتی۔ آپ کی آزمائش کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گی اور ہمارے گھر میں۔ آپ کے بیٹے کو ماں کی محبت تو پہلے سے ملی ہوئی ہے، لیکن اب وہ خالہ کی محبت بھی پائے گا۔ میں نے کچھ لمحے حیرانی سے ان دونوں کو دیکھا۔ کیا واقعی زندگی مجھے ایک نیا موقع دے رہی تھی؟ کیا واقعی میں اپنے بیٹے کے ساتھ عزت کے ساتھ رہ سکتی تھی؟ میں نے کچھ سوچے بغیر اسبات میں سر ہلا دیا۔ میری نند اور اس کا شوہر مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ جیسے ہی میں ان کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی، میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ ایک شاندار وسیع، ہر چیز اپنی جگہ پر ترتیب سے رکھی تھی۔ قیمتی فرنیچر، خوبصورت پردے، خوشبو بکھیرتے کمروں نے مجھے ایک پل کے لیے ماضی کی یادوں میں کھو جانے پر مجبور کر دیا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ میں نے بھی کبھی ایسا گھر چھوڑا تھا، لیکن اب میں یہاں ایک مہمان نہیں بلکہ گھر کی فرد کی حیثیت سے آئی تھی۔ میری نند نے مجھے کمرہ دکھایا اور کہا کہ یہ آپ کا اور آپ کے بیٹے کا کمرہ ہوگا۔ آپ کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے، بس آپ نے اب پرانی باتوں کو بھلا دینا ہے اور نئی زندگی شروع کرنی ہے۔ میں نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ میں نے سوچ لیا کہ اب میں باقی زندگی اپنی نند کے ساتھ محبت اور عزت سے گزاروں گی۔ میں اس کی خدمت کروں گی اور اسے اپنی بہن مان کر ہر خوشی میں اس کا ساتھ دوں گی۔ زندگی ہمیں مختلف موڑوں پر آزماتی ہے۔ میں نے سیکھا کہ ہم اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو ہمیں کسی نہ کسی طرح اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ میں نے اپنی نند کی مدد نہ کر کے ایک بڑا ظلم کیا تھا، اور میں نے وہی تکلیف اپنی زندگی میں دیکھی، لیکن اللہ نے مجھے دوسرا موقع دیا۔ میری نند نے میرے لیے اپنا دل صاف کر لیا اور آج میں اس کے گھر میں ہوں، ایک نئی امید کے ساتھ، ایک نئے رشتے کے ساتھ۔ اب میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں کبھی کسی کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میں اپنے بیٹے کو بھی یہی سکھاؤں گی کہ جب بھی کسی کو مشکل میں دیکھو تو اس کی مدد کرو، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کو تمہیں بھی کسی مددگار کی ضرورت پڑ جائے۔ میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی سیکھا وہ سب تجربات کی بھٹی میں جل کر حاصل کیا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کئی لوگوں کو خوشحالی سے محرومی میں گرتے دیکھا اور کئی لوگوں کو راکھ سے اٹھ کر بادشاہ بنتے دیکھا، لیکن جو سب سے اہم سبق میں نے سیکھا وہ یہ ہے کہ جب انسان خوشحال ہوتا ہے، جب اس کے پاس دولت، طاقت، عزت اور سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ اکثر بھول جاتا ہے کہ کل کیا ہو سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہمارے حالات بہت اچھے تھے، میرے شوہر کا کاروبار زوروں پر تھا اور ہمارے پاس دولت کی ریل پیل تھی، گاڑیاں، بڑا گھر، نوکر چاکر، سب کچھ تھا، لیکن ہم نے اس دولت کو اپنے تک محدود کر لیا۔ ہمیں لگتا تھا کہ یہ سب کچھ صرف ہمارے لیے ہے اور ہم کیوں کسی اور کو اس میں شریک کریں۔ ہمارے قریبی رشتہ دار جو مالی طور پر کمزور تھے ہماری طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے، لیکن ہم نے ہمیشہ یہی سوچا کہ اگر ہم نے انہیں دے دیا تو ہمارے پاس کم ہو جائے گا۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارا حق ہے، دوسروں کی مدد کرنے سے ہمارا کیا فائدہ؟ یہی سوچ تھی جو ہم نے اپنا رکھی تھی۔ میں نے کئی بار اپنی نند کو مالی پریشانی میں دیکھا اور میں جانتی تھی کہ اگر میں چاہوں تو اس کے مسائل حل کر سکتی ہوں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے آج مدد کر دی تو کل کو ہر کوئی مجھ سے امید لگا کر بیٹھ جائے گا۔ میں نے جان بوجھ کر خود کو بے حس بنا لیا۔ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ جب زندگی خوشحال ہو تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ ایسی ہی رہے گی، ٹھیک برعکس ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ پہلے کاروبار میں ہلکی سی مندی آئی اور ہم نے اسے معمولی سمجھا، پھر نقصان ہونا شروع ہوا اور ہم نے اسے وقتی پریشانی جانا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ جس دولت پر ہمیں ناز تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی اور جو لوگ ہمارے آگے پیچھے پھرتے تھے وہ ہمیں نظر انداز کرنے لگے۔ وہی لوگ جو کبھی ہماری خوشامد کرتے تھے اب راستہ بدل کر چلنے لگے اور ہمارا گھر چھن گیا، نوکر چاکر رخصت ہو گئے اور
آخر میں نوبت یہاں تک آ گئی کہ ہمیں لوگوں کے دروازے پر مدد کے لیے جانا پڑا۔ میں نے اپنی نند کی طرف دیکھا جسے میں نے کبھی مدد کے قابل نہیں سمجھا تھا۔ وہ آج خوشحال تھی اور میں پریشان حال۔ میں اس کے پاس گئی، مجھے امید تھی کہ وہ میری مدد کرے گی، لیکن وہ خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں وہی سوال تھا جو کبھی میرے دل میں آیا کرتا تھا، میں کیوں مدد کروں؟ میرا کیا فائدہ؟ میرے دل میں آیا کرتا تھا، میں کیوں مدد کروں؟ میرا کیا فائدہ؟ یہ لمحہ میرے لیے کئی تازیانے سے کم نہیں تھا۔ مجھے احساس ہو گیا کہ جب ہم دوسروں کے لیے دروازے بند کرتے ہیں تو وقت ہمارے لیے بھی دروازے بند کر دیتا ہے۔ میں نے اپنی نند کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں طرز تو تھا لیکن وہی بے بسی تھی جو میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ تمہیں آج وہی مل رہا ہے جو تم نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا۔ تم نے خود کو بے حس بنا لیا تھا اور اب دنیا نے بھی تمہارے لیے یہی راستہ چنا ہے۔ اس کی آواز میرے دل میں خنجر کی طرح اتر گئی۔ میں سڑک پر کھڑی سوچتی رہی کہ کیا واقعی میں نے اپنے لیے یہ سب خود یہی چنا تھا؟ کیا واقعی میں نے اپنی خوشحالی کو صرف اپنے تک محدود کر کر اپنی تباہی کی بنیاد خود رکھی تھی؟ میں اکثر سوچتی ہوں جب انسان خوشحال ہوتا ہے تو وہ خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ اسی مقام پر رہے گا اور جو آج پریشان حال ہیں وہ ہمیشہ پریشان ہی رہیں گے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ وقت کسی کا غلام نہیں اور تو نے خود ایک دن ایسا نظر انداز کر دیتا ہے کہ وہ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ آج میں خود عبرت کا نشان بنی کھڑی ہوں۔ لوگ مجھے دیکھ کر چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں، مجھے طرز بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، اور وہی لوگ جنہیں میں کبھی حقیر سمجھتی تھی آج مجھے رحم کے قابل سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ رحم بھی مجھے زہر لگتا ہے کیونکہ یہ میری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں نے زندگی سے کیا سیکھا تو میں یہی کہوں گی کہ جب تمہارے پاس سب کچھ ہو تو یہ نہ سمجھو کہ ہمیشہ رہے گا، اور جب تمہارے پاس سب کچھ ہو تو دوسروں کو بھی اس میں شامل کرو، کیونکہ اگر تم نے کسی کے ساتھ برا کیا تو وہ تم پر لوٹ کر ضرور آئے گا، اور جب آئے گا تو ایسا زخم دے گا جو کبھی نہیں بھرے گا۔ آج میں یہ سب لکھتے ہوئے اپنی گزری ہوئی زندگی پر نظر ڈالتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ کاش میں نے اپنی نند کی مدد کی ہوتی، کاش میں نے خود کو بے حس نہ بنایا ہوتا، اور کاش میں نے اپنے دل نرم رکھا ہوتا۔ شاید آج میری زندگی کچھ اور ہوتی، شاید میں آج کسی کے رحم و کرم پر نہ ہوتی، لیکن اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ میں بس اپنے حال پر بیٹھی سوچتی رہتی ہوں کہ کاش میں نے اپنی خوشحالی کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھا ہوتا، کاش میں نے سیکھا ہوتا کہ دینے والے ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتے ہیں، مگر یہ سب سوچنا بیکار ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔